जवाब नारे तकबीर, नारे सादत, नारे हैदरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बराए सिरत व सलामती और उलमाए हक का बुलंद तर सलात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على حبيبه وخير خلقه أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. سب مل کر اپنی زبانوں کو، اپنی سماعتوں کو، اپنے قلوب کو اور اپنی اس نورانی محفل کو مزید نورانی کیجیے. اونچی آواز سے درود پاک پڑھ کر. درود پاک کیوں میں کہتا ہوں پڑھ کر اپنے آپ کو نورانی کیجیے؟ میں ایک حدیث اور ایک واقعہ نقل کروں اور اس کے بعد اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں. آپ نے یہ روایت اکثر سنی ہے، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. کس کی ربائی ہے جی؟ یہ ربائی کس کی ہے؟ شیخ سعدی کی ہے، سعدی شیرازی. نبی کریم کی یاد میں انہوں نے سوچا کچھ لکھوں تو یہ نعت شروع کی. 3 مصرے انہوں نے لکھے، بلغ العلا بکمالہ، اور اپنی بلاغت کے اعتبار سے بھی انتہائی خوبصورت شعر ہے. یعنی علو اور بلندی اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ. کائنات تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن جب ان کا سورج طلوع ہوا تو تاریکیاں چھٹ گئیں اور نور ہی نور کی برسات ہو گئی. حسنت جمیع خصالہ، وہ ہستی جس کی تمام خصلتیں انتہائی خوبصورت، انتہائی حسن اور انتہائی اچھی ہے. آگے 4تھا مصرع آیا ہے. بہت سوچا، 4تھا مصرع بن نہیں پایا. پریشان ہوئے، تھکے ہوئے تھے، سو گئے. رات خواب کی کیفیت میں جمال اطہر کا دیدار ہوا. نبی کریم تشریف لائے، پوچھا سعدی کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی شان میں میں نے 3 مصرے کہے ہیں، 4تھا نہیں بن رہا. فرمایا ذرا پڑھ کر سناؤ. سنایا، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. آگے خاموش ہو گئے. حضور نے فرمایا صلوا علیہ وآلہ. اس مصرے کی جگہ کائنات میں کوئی بھی بڑے سے بڑا شاعر کوئی مصرع رکھ دیتا تو یہ روانی مکمل نظر نہ آتی.
حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، جب شب معراج کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، ایک مقام پر پہنچے، جبرائیل نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے، عجیب الخلقت فرشتہ ہے، اس کی خلقت باقی فرشتوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے دو طرف جیسے دو ہاتھ ہوتے ہیں، دو بازو ہوتے ہیں، 10,000 بازو ہیں، 10,000 بازو، اور ہر بازو کے آگے مثلا آپ کی 5 انگلیاں ہیں، اس فرشتے کی 10,000 انگلیاں ہیں۔ نبی کریم نے پوچھا، یا فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے اور کیا کام ہے اس کا؟ وہ فرشتہ خود مخاطب ہوا، یا رسول اللہ خوش آمدید، میں بتاتا ہوں کہ مجھے اللہ نے کیوں خلق کیا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے 2 ذمہ داریاں اللہ نے سونپی ہیں۔ ایک میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں کائنات میں زمین کے کسی بھی چکمے اور کسی بھی گوشے میں برسنے والے بارش کے قطروں کا حساب رکھوں۔ میں جب سے مجھے پیدا کیا گیا ہے، زمین کے اوپر چاہے ریگستان ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے دریا ہو، چاہے صحرا، چاہے شہر ہو، چاہے جنگل، جن زمینوں پر بارش برسی ہے اس کے تمام قطروں کا حساب میرے پاس ہے، اور اللہ نے یہ جو مجھے ہتھیار عطا کیے ہیں، 10,000 بازو، اور ہر بازو کے آگے 10,000 ہاتھ، اور ہر ہاتھ کے آگے 10,000 انگلیاں، تو اللہ نے ان بارش کے قطروں کو گننے کے لیے مجھے یہ اوزار عطا کیے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتا سکتا ہوں کہ اول خلقت سے لے کر اب تک کس سرزمین پر کتنے قطرے گرے ہیں۔ اس کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ میری دوسری بھی ایک ذمہ داری ہے۔ فرمایا، پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ میں آپ پر پڑھے جانے والے درود اور صلوات کا حساب رکھوں۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا کہ جب کبھی کوئی مؤمن، کوئی مسلمان آپ کی ذات اقدس پر درود بھیجے، یا کسی محفل میں آپ پر درود اور سلام اور صلوات پڑھا جائے، وہاں پر اس کا ثواب میں گنوں، لیکن یا رسول اللہ بارش کے قطروں کا قطرے میں گن سکا، لیکن کسی ایک محفل کا ثواب نہیں گن سکا۔ ہستی کی ولادت کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے کائنات موجود ہے، جس کی وجہ سے کائنات کے ذرے موجود ہیں، جس کے لیے کائنات کو خلق کیا گیا ہے، جس کی برکت سے اس وقت آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں، جس کے صدقے میں اور جس کے طفیل سے، جس کے فیض سے آج ہم بہت ساری نعمتوں سے فیضیاب ہیں، وہ ہستی جس کے بارے میں قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ خلق عظیم کے معراج پر اگر کائنات میں کوئی شخصیت فائز ہے تو وہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ خلق عظیم کا مرکز بھی، محور بھی اور منشا بھی وہ ہستی جس کے اتباع کو اللہ نے کہا کہ یہ میری اتباع ہے۔ قل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، ان
اللہ، اگر تم دعوے دار ہو کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے تو پھر ایک کام کرو، فاتبعوا، مجھ رسول کی اتباع کرو۔ اگر میری اتباع کرو گے تو تمہاری محبت سچی ہے، اور اگر میری اتباع نہ کرو تو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک چاہے کثرت سجود سے تمہاری پیشانیوں پر زخم پیدا ہو جائے، لیکن اللہ کو تمہارے یہ سجود نہیں چاہیے، میری اتباع چاہیے۔ وہ ہستی اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ نبی کریم کامل ترین انسان، افضل و اشرف ترین انسان، تمام انبیاء کی تمام تر خصوصیات کا یکجا مظہر۔ مولانا رومی نے بڑا خوبصورت کہا ہے، فرمایا کہ نام احمد نام جملے انبیاء، جب تم کہتے ہو نا یا محمد یا احمد، یہ تم نے ایک ہمارے آخری نبی کا نام نہیں لیا، بلکہ 1,24,000 انبیاء کا نام لیا ہے، ایک نبی کا نہیں۔ نام احمد نام جملہ انبیاء، چون کے صد آمد نبد ہم فی شماس، جب تم کہتے ہو سو کے اندر 90 بھی ہوتا ہے، 80 بھی ہوتا ہے، 50 بھی ہوتا ہے، 40 بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ذات اقدس ہے، کامل ترین ذات، یہ وہ ذات ہے جس کے اندر گزشتہ تمام انبیاء کی صفات یکجا موجود ہیں۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری۔ مولانا رومی نے فرمایا حسن یوسف آپ میں ہے، یوسف آپ کی بارگاہ میں کیا بیچتا ہے؟ یوسف نبی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اگر آپ کی بارگاہ میں آئے تو یوسف کیا بیچتے ہیں؟ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبان ہمیں داران تو تنہا داری۔ اے رسول کریم، حسن یوسف بھی آپ میں جلوگر، دم عیسیٰ بھی آپ میں جلوگر، ید بیضا حضرت موسیٰ کی بھی وہ آپ میں جلوگر۔ جتنے بھی اچھے اور پاکمان لوگ کائنات میں گزر گئے، ان تمام میں موجود خوبیاں آپ کے اندر موجود، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ موجود۔ وہ ہستی جو انسانیت کی نجات کے لیے بھیجی گئی ہستی ہے۔ ذرا سوچئے نبی کریم کی آمد سے پہلے کا معاشرہ کیسا معاشرہ تھا، اور ان کی آمد کے بعد کا معاشرہ کیسا معاشرہ تھا۔ آپ ذرا تصور کیجئے ایک ایسے معاشرے کا جہاں پر انسان اپنی ہی کوکھ سے جنم لینے والی بچی کو زندہ زمین پر گاڑا دیتا ہو۔ تصور ذرا کریں، اپنی بچی کو، زندہ بچی کو زمین میں گاڑنا جس معاشرے کی سنت ہو، جہاں پر ظلم قدر اور ریڈیو کے پائے، جہاں پر بدکاری اعزاز کہلائے۔ سرداران عرب، بڑے بڑے سردار، تاریخ پڑھیے، ان کی بیگمات کے کرداروں کو پڑھیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بڑے بڑے نام ہیں، لیکن بد کرداری میں بھی بڑے بڑے نام ہیں۔ اس لیے نہیں کہ بد کرداری بری چیز ہے، آج ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں بری چیز ہے، لیکن اس معاشرے میں یہ بری چیز نہیں تھی۔ عزت و ناموس کو بیچنا گویا ان کی روایات میں شامل ہے۔ غریب پر جبر اور ظلم گویا ان کے لیے اعزاز کی بات، اور ظالم کے سامنے جھکنا گویا ان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات۔ یہ تمام وہ قدریں جو انسانی قدریں ہیں،
الہی قدریں ہیں، وہ فوائد اور تمام وہ چیزیں جو اللہ کی نظر میں اور انسانیت سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں ان کے معاشرے میں زندہ اور موجود۔ نبی کریم ایک ایسے جاہل اور گنوار معاشرے میں تشریف لائے۔ آپ اگر کسی پڑھے لکھے معاشرے میں جائیں گے تو کوئی بھی بات اس پڑھے لکھے معاشرے کو سمجھانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر جاہلوں کے درمیان چلے جائیں تو وہاں پر آپ گھٹن سے خود مر جاتے ہیں، وہاں پر جینا آپ کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ نبی کریم خلق عظیم کے جس مرتبے اور مقام پر فائز تھے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ بدترین معاشرے میں بہترین ہستی کو اللہ نے بھیجا ہے، بدترین معاشرے لیکن کائنات کی بہترین ہستی کو بھیجا ہے۔ لہذا باقی انبیاء کی سیرت کو دیکھیے اور نبی کریم کی سیرت کو دیکھیے۔ باقی انبیاء میں حضرت نوح 900 سال محنت کرتے ہیں، 900 سال، اور 80-90 لوگ دین نوح کو قبول کر لیتے ہیں۔ 900 سال کی محنت کے بعد بہت سارے انبیاء کی اسی طرح کی صورت رہی، لیکن جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں